بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات کا اصرار تھا کہ منزل جو 33 آیات ہیں قرآن مجید کی مختلف مقامات سے ان کو جمع کر کے اس کو نام منزل کا دیا گیا ہے، تو اس کی تاثیر کے حوالے سے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس کا انسان کو 40 دن اس کے اوپر ریاضت کرنی چاہیے، اس کے بعد اس میں تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، تاثیر ہی تاثیر ہے۔ کلام میں تاثیر ہوتی ہے، آپ کی زبان میں تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اس پہ ریاضت کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور کلام، مسنون اعمال اور اللہ تعالیٰ کے نام، ان میں تاثیر اول دن سے موجود ہے۔ یہ جو چلہ کیا جاتا ہے یا ریاضت کی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس میں تاثیر پیدا ہو جائے، اس میں تو تاثیر موجود ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ چلہ یا ریاضت اس لیے کی جاتی ہے، مخصوص ایک وقت مقرر کر کے ریاضت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کے بدن میں اس کی روحانیت داخل ہو جائے، آپ کی زبان میں، آپ کے کلام میں، آپ کے یعنی ہاتھوں میں جس سے آپ لکھائی کریں گے پین سے، ٹھیک ہے، اور آپ کی سوچ میں اور آپ کے دل دماغ میں وہ نور پیدا ہو جائے کہ جس وقت اس نور کی وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کر دیں کہ 40 دن، 21 دن، 4 مہینے کے بعد یا 90 دن کے بعد اس عمل کو آپ جب اپنی زندگی میں بطور تجربہ لائیں تو وہ 100% آپ کو نفع دیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ صرف 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ کوئی بھی عمل پڑھتے تھے تو 100% اللہ تعالیٰ ان کو وہ رزلٹ عطا کر دیتے تھے۔ اب افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اب اس آیت پہ بے شمار یعنی اس کے مجاہدات بھی ہیں اور بہت سارے بزرگوں کے اس کے اوپر اقوال ہی موجود ہیں۔ اور ایک صحابی رسول خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مجنون کو دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کے اس کو دم کیا؟ تو فرمایا میں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے اس پہ دم کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بدن میں کیا چیز تھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اس کے بدن میں جن تھا، جب تم نے کلام پڑھ کے اس کے کان کے اوپر پھونک ماری ہے تو وہ جن جل گئے۔ اب اسی آیت کا جب ہم اپنے زندگی میں اس کو لانے کے لیے اور اس کا تجربہ اور اس کو اپنے عمل میں جب لائیں گے تو پھر ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ ہمارے پاس وہ تاثیر اور وہ زبان نہیں ہے، وہ انوارات ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ وہ انوارات ہمیں کب میسر ہوتے ہیں؟ جب ہم 100% اپنی زندگی کو اسلام، اعمال والے نظام کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک نظام، یہ دیکھیں یہ جو دن مختص کیے جاتے ہیں یا پرہیز لگائی جاتی ہے، یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے اندر رہ کے کرنا پڑتا ہے۔ اور تجربے سے ایک چیز ثابت بھی ہے کہ آپ جتنا یعنی جو بزرگوں نے ہدایات دی ہیں ان کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ 100% رزلٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے ہٹ کر آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ چیزوں کا اس طرح کا اثر آپ کے وجود میں نہیں آتا، وہ تاثیر آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو بیسک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منزل کے حوالے سے۔ یہ 33 آیات ہیں، ان کا مجاہدہ، اس کی ریاضت یا اس کا چلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسلامی مہینے کی جب ابتدا ہو رہی ہو تو اس کے پہلے بدھ سے اس کی ابتدا کریں اور 40 دن تک متواتر 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھیں۔ بس اس کا معمول رکھنے، جگہ ایک رکھنی ضروری نہیں ہے، اور کوئی پرہیز نہیں ہے، اور گناہوں سے ویسے بھی انسان کو بچنا چاہیے،
اور عمل کے دوران بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سے گناہ صادر نہ ہو. کیوں کہ گناہ بیسک نحوست ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک چیز کو حاصل کر رہے ہیں، وہ نور ہے آپ کی طرف آ رہا ہے، وہ اللہ کی مدد آپ کی طرف آ رہی ہے، تو جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، تو وہ پردہ حائل ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. وہ مدد اس طرح آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی، وہ نور آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارے مشائخ اکثر کہتے ہیں کہ اور کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف آپ گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچ کر آپ 40 دن تک صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے اس کا ایک چلہ کریں، اور اس کے بعد روزانہ آپ ایک دفعہ پڑھیں. اور کوئی بھی کام ہو، مثلا جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، اور بندشی نظام کے حوالے سے، ان کو توڑنے کے لیے اس کو آپ تصور میں رکھ کے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. صبح شام ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ اس کو استعمال میں لائیں. گھر کا کوئی بھی بندہ چلہ کرنے کے بعد، چاہے وہ مستورات ہیں یا مرد ہیں یا بچے ہیں جوان، اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہماری اجازت ہے وہ کر لیں. لیکن اس میں بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جیسے ہی آپ کے 40 دن پورے ہو جائیں، اس کے بعد آپ اس کو صبح شام پڑھیں ایک دفعہ. گھر کی تمام چیزوں پہ، یعنی گھر کی استعمال والی، کھانے والی، آٹا، چینی، نمک، پانی، اس پہ دم کریں اور وہ چیزیں اپنی استعمال میں لائیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنا بھی شیطانی تصرف ہوتا ہے، چاہے وہ شیطان خود مار رہا ہے تصرف یا کسی کے ذریعے سے آپ پہ پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نکال دیتے. اور اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہے، شیطان میں سے ہے، یا آپ کا کوئی دشمن انسان ہے ایسا جو آپ پہ بار بار شیطانی تصرف کسی سے مرواتا ہے، تو یہ منزل کا عمل ایسا ہے کہ وہ اس تصرف کو توڑ دیتے ہیں، اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کا چلہ کرتے ہیں تو اس کی روحانیت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نظام آپ کی طرف ایسا متوجہ کر دیتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے صبح شام حفاظت بھی رہتی ہے. جو بندہ صبح سے شام تک پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے شام تک حفاظت ہے، شام کو پڑھتا ہے صبح حفاظت ہے. اور اس میں اکثر وہ آیات ہیں جو بطور علاج عامل حضرات، بزرگ حضرات جنات کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جنات کو ہٹانے کے طور پہ بھی، یعنی جنات کو ختم کرنے کے لیے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جنات کا تصرف آپ پہ نہ چلے، ان میں استعمال ہوتی ہیں. جس طرح فحسبتم ہے سورہ جن کی پہلی آیات ہیں، اسی طریقے سے سورہ صافات کی آیات ہیں، سورہ رحمان کی آیات ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ حشر کی آخری آیات ہیں. یعنی جن آیات کی فضیلت بہت زیادہ بتائی گئی ہے، وہ آیات بزرگوں نے اٹھا کے اس کا ایک مجموعہ تیار کیا، اور اس کی یعنی آج سے نہیں، کئی ہزاروں سالوں سے اس کے تجربات چلتے ہیں، اور بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت فائدے. ہمارا اپنا ذاتی جو اس پہ تجربہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو چلہ کرنے کے بعد پہلے 7 دن اس کو 7 دفعہ پڑھے. یعنی جس آدمی کو پرابلم ہو رہی ہو، گھر میں مسائل ہو، چلہ کرنے کے بعد 7 دفعہ 7 دن کرے، اور 7 دن کے بعد ایک دفعہ روزانہ معمول رکھے. اور اس کا معمول دیکھو، مرض پرانا ہے تو پھر تھوڑا عرصہ لمبا کر لے، 4 مہینے 6 مہینے تک اس کو پڑھتا رہے. مرض چھوٹا ہے، پرابلم چھوٹا ہے، تو پھر آپ تھوڑے وقت کے لیے بھی پڑھیں گے تو وہ مسئلہ آپ کا حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی خطرناک سے خطرناک کام بھی اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ایسی اللہ اپنی مدد بھیج دیتے ہیں کہ وہ چیز کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ نظام جو شیطان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس تصرف کو اس کی برکت سے توڑ دیتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو بھرپور طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت بھی ہے، اور اس کو یقین سے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو اب ہم نے ایک مشورہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم ایک ٹیم بناتے ہیں، کیونکہ بہت ساری دنیا میرے سے رابطہ کرتی ہے. تو سچی جو بات ہے کہ میں جب موبائل میرے ہاتھ پہ ہو، میں ایزی ہوں تو میں جواب دے پاتا ہوں، اور پھر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نمبر یا کال اگر نہیں اٹھائی تو پھر کئی دن ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ ابھی ہمارا چند دنوں میں کوئی ہم ایک ترتیب بنا رہے ہیں کہ ہم پورا اپنا ایک نیٹ ورک بنائیں گے کہ لوگ کون سے نمبر پہ رابطہ کریں، کس دن کریں، میرے سے کب بات ہو سکتی ہے، اور ان کا علاج کا بھی ہم طریقہ کار آن لائن انشاءاللہ العزیز باضابطہ اب شروع کرنے لگیں. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ
آپ کی توقعات اور آپ کی امیدوں کے مطابق ہم پوری کوشش کریں گے اتریں، تاکہ آپ مخلصین جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، پھر ہمیں یہ بھی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے بہت سارے ہمارے ساتھی ہم سے سیکھ کر الحمدللہ اچھے شہروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو کامیاب کرے، وہ چاہے میرے سے جڑا یا نہیں جڑا، کسی بھی کے ساتھ ہے، جو مخلص ہے، جس کے عقائد ٹھیک ہیں اور وہ مخلوق کی خدمت کر رہے، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اس کو نوازے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہے، کسی بھی مسلک کا بندہ ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جو آدمی روحانیت میں بیٹھتا ہے اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، مذہب ہوتا ہے، مسلمان ہونا چاہیے، مسلمانوں کی فیلڈ ہے، ہونا چاہیے، لیکن مسلک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر ہم ایک مسلک کا خول اپنے اوپر لگا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم مخصوص طبقات کا کام کریں گے، پوری امت کا کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر مسلک ہمارے نزدیک ہیں، ٹھیک ہے، عوام کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ کیوں کہ عوام جب پھنستی ہے تو ہم نے دیکھا ہے وہ ایسے ایسے بندوں کے پاس بھی جاتے ہیں جو بیچارے مسلمان بھی نہیں ہوتے، جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن مجبور عوام اتنی ہو جاتی ہے اس کام کے اندر کہ وہ پھر یعنی مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد اس ترتیب کو بنا کر الاؤنس کر دیں گے، اور پھر روزانہ ہر ہفتے میں 1-2 دن لائیو علاج بھی ہوگا، آپ سے بات چیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں اپنے مخلصین کو سکھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ پراپر ان کو انشاءاللہ اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑیں گے، ہمارے چینل کے ساتھ یا ہمارے ساتھ رہ کر وہ چلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بہت ساری چیزیں اپنے جو راز ہیں۔ مجھے بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے سیکھا؟ پہلی بات یہ ہے، دیکھیں، میں نے بہت دھکوں سے اور بہت ساری مشاہدہ اور بہت ساری یعنی حالات سے گزر کر یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں، اور سب سے پہلے 2000 کے اندر میں نے اس فیلڈ کے اندر قدم رکھا تھا، آج 2026 ہے، اور جس ہستی نے مجھے یہ نظام دیا تھا 2004 کے اینڈ میں، 5، 6 اور 7 میں وہ دنیا سے چلے گی، پھر دوسری ہستی 2009 میں چلے گی، پھر میں بیعت ہوا، پھر وہ بھی دنیا سے چلے گی، پھر تیسری، پھر وہ بھی دنیا سے چلے گی۔ ابھی جو میری مرشد ہیں وہ مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب کراچی والے ہیں، ان کے ہاتھ پہ میری بیعت ہے، سلسلہ میرا انہی کے ساتھ ہے، تعلق انہی سے ہے، لیکن آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس جو راز ہیں ہم وہ لے کے قبروں میں نہیں جانا چاہتے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مخلوق کو وہ چیز دیں جو اتھنٹک ہو، جس پہ ہم نے خود عمل کیا ہو، اور اس کا تعلق یا تو مسنون اعمال سے ہو یا قرآن اور حدیث سے ہو۔ یہ ہماری کوشش ہے، بلکہ 2 دن پہلے بھی ہماری جو آپس میں ڈسکس ہوئی ہے، ہم انہی چیزوں کو اٹھا رہے جن کا 100% ہمیں اعتماد ہے، یقین ہے، اور ہمارے پاس اس کی سند موجود ہے اور اس کا حوالہ موجود ہے، چاہے وہ حدیث سے ہے، کسی بزرگ سے ہے، یا کسی اقوال سے، یا قرآن مجید کی کوئی آیات ہے۔ ان چیزوں کو ہم اٹھا کر جو میں نے خود ذاتی طور پہ بھی استعمال کی وہی عوام کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت کے ساتھ اور محض اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مخلصین کو بھی اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔